وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم۔ کل ہم نے سورۃ النساء کا آغاز کیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ النساء میں پروردگار نے ابتدائی حصے میں حقوق العباد کو بیان کیا ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی اس وقت تک اچھی طرح اور مکمل طور پر نہیں ہو سکتی ہے جب تک آدمی کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہ ہو اور اللہ کی عدالت میں حاضری کا ڈر اور خوف نہ ہو، تب تک آدمی حقوق العباد کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے پہلی آیت میں بطور تمہید کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم حقوق ایک دوسرے کے ادا کر سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں عام طور سے یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے، اور اسی طریقے سے اور آیات جن میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے ان آیات کی تلاوت کرتے تھے نکاح کے خطبے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نکاح ہونے جا رہا ہے جس میں میاں پر، شوہر پر بیوی کے کچھ حقوق عائد ہوں گے اور بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق عائد ہوں گے، اور ان حقوق کی ادائیگی تبھی ہو سکتی ہے جب دونوں کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ اس لیے یاد دہانی کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں اس آیت کریمہ اور اس جیسی دوسری آیات ہیں ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے سورت میں چونکہ حقوق العباد کو بیان کیا تو ابتدا میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، اتقوا ربکم، تم اپنے رب سے ڈرو۔ کون تمہارا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منها زوجہا، اور اس نے پیدا کیا اسی ایک جان سے زوجہا، اس کے جوڑے کو یعنی اس کی بیوی کو، وبث منہما رجالا کثیرا، اور اس نے ان دونوں سے پھیلا دیا بہت سے مردوں کو، ونساء، اور بہت سی عورتوں کو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، کہ جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کہتے ہیں نا اللہ کے واسطے معاف کر دے، اللہ کے واسطے مجھے فلاں چیز دے دے، تو اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عام اپنی گفتگو میں اللہ کا نام لیتے ہو، تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اور ساتھ ہی والارحام، اور رشتہ داری سے ڈرو، یعنی رشتوں ناتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ رشتے جوڑنے کی چیز ہے، یہ توڑنے کی چیز نہیں ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا پروردگار نے، اور رشتے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت پروردگار نے کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ داری یہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر اور کھڑی ہو گئی، اور اس نے یہ اپنی عرض شروع کی کہ یہ وقت ہے رشتے ناتوں کے توڑنے سے پناہ مانگنے کا۔ تو پروردگار نے رشتہ داری سے یہ کہا، اما ترضینا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ تو معلوم ہوا جو آدمی رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا نہیں ہے معمولی باتوں پر، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑ کے رکھتے ہیں، اور جو رشتہ ناتوں کو توڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو آدمی اللہ کی رحمت کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ رشتوں کو جوڑ کر چلے، اور رشتوں کے جوڑنے کا مطلب یہ ہے اگلا ہم سے توڑنا چاہے ہم پھر بھی جوڑ کر رکھیں۔
اگلا ہم سے توڑنا چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، نہیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ اگلا تم سے توڑنا چاہتا ہے اور تم اس کو جوڑنا چاہتے ہو۔ تو معمولی باتوں پر آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ رحم کے ساتھ جتنے بھی رشتے ہمارے وابستہ ہیں ان رشتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، جیسے چچا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، ان تمام کا تعلق جو ہے ذوی الارحام یعنی رحم کے ساتھ یہ جڑتے ہیں، تو ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ چچا زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، بہنیں ہیں، خالہ زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، ان سب کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، ان رشتوں کو، ان کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اور سورہ محمد میں تو اللہ تعالیٰ نے رشتے ناتوں کو توڑنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ کیا تم زمین میں فساد مچانا چاہتے ہو اور رشتے ناتوں کو توڑنا چاہتے ہو، رشتے ناتوں کو توڑتے ہو؟ سنو، جو رشتے ناتوں کو توڑنے والے، زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فاصمہم، تو اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا، واعماہم، اور ان کو اندھا بنا دیا، یعنی اب ان کو کوئی تمیز نہیں رہی، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا پھوپھا ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یا یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، یہ پھوپھی زاد بھائی ہے، نہیں، بلکہ اس وقت آدمی مادیت پرستی کے اندر آ جاتا ہے اور معمولی سے کسی اپنی غرض کی وجہ سے بس رشتے ناتوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے، لڑائی جھگڑے، اور پھر سالہ سال گزر جاتے ہیں، آپس میں بات چیت بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا کہ اگر تم سے کوئی توڑتا بھی ہے تب بھی تم اس کو جوڑ کر چلو، اور معمولی باتوں پر جھگڑنا نہیں چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ ہو، اس میں علیحدگی اختیار کرو، اس کی تمہیں اجازت ہے، بلکہ وہ قابل تعریف ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے کسی رشتہ دار کے یہاں اس کے بچے کا نکاح آ گیا، اب وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہاں ڈھول ہے، باجے ہیں، اسی طریقے سے اور شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اب ہم اس بچے کی شادی میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ کام جو آپ کر رہے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر وہ مان جائے تو بہت اچھا، اگر نہ مانے تو پھر ہمیں علیحدہ ہونا ہے، پھر اس میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ یہ جو ہم اس سے ناراض ہو کر الگ ہوئے ہیں، یہ شرعی معاملے کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، یہ ٹھیک۔ لیکن اپنے دنیاوی اغراض کی وجہ سے کسی کے ساتھ ایسے ہی جھگڑا کر لینا، اس کے مال مویشی میں سے کچھ ہمارے کھیت میں ہے، ہم نے بس جھگڑا شروع کر دیا، یا اسی طریقے سے اور کوئی معاملہ ہوا اس پہ جھگڑا شروع کر دیا، نہیں، اس میں انسان کو درگزر سے کام لینا چاہیے اور جھگڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے یہاں پر اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور ساتھ میں کہا رشتے ناتوں سے ڈرو، یعنی رشتے ناتے کو توڑو نہیں بلکہ ان کو جوڑ کر رکھو۔ اور ایک قرات اس کی ہے والارحامی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحامی، کہ تم اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری سے ڈرو جس رشتہ داری کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں تیرا بھائی ہوں مجھے معاف کر دے، میں تیرا فلاں ہوں مجھے معاف کر دے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ جو میں تمہیں اللہ کا دین پہنچا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں۔ دائی کا کام یہی ہے کہ وہ کسی سے کسی بھی چیز کے ملنے کی امید نہ رکھے، بلکہ جس کو دعوت دے رہا ہے بس اس کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس کو دعوت دے، اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے جذبے کے ساتھ دعوت دے، اس سے اس کا کوئی دنیاوی مفاد وابستہ نہ ہو۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ یہ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم پر اس کی یہ جو میں تمہیں اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دے رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں طلب کرتا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، البتہ تھوڑا رشتہ داری کا تو لحاظ کرو، میں تم میں سے کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بھانجا ہوں، کسی کا چچا زاد ہوں، کسی کا ماموں زاد ہوں، کسی کا پھوپھی زاد ہوں، کسی کا خالہ زاد ہوں، یہ رشتے ہیں میرے تمہارے ساتھ، تمہارا خاندانی ہوں، کم سے کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو اور میری بات کو سنو، یا یہ کہ مجھے تکلیفیں نہ پہنچاؤ، رشتہ داری کا لحاظ کرو۔ تو رشتہ داری کا بھی آدمی واسطہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک پروردگار تم پر نگہبان ہے، نگراں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب تک آدمی کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھے گی کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تب تک وہ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے، تب تک وہ رشتے ناتوں کو جوڑے رکھے ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ میں اگر کچھ بھی کر رہا ہوں میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے دل میں کیا بات ہے چاہے سامنے والا نہیں جانتا ہے، لیکن میرا اللہ تو جانتا ہے میں کس وجہ سے اس سے رشتے کو توڑ رہا ہوں، آیا کوئی دنیاوی مقصد ہے یا یہ کہ شرعی مقصد کے تحت کر رہا ہوں، کس کے تحت توڑ رہا ہوں، اللہ تو جانتا ہے، چاہے سامنے والا نہیں جانتا ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مراقب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، نگہبان ہے۔ اب اس کے بعد آگے حقوق کا بیان ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَآتُوا الْيَتَامَى، سب سے پہلے بات یتیموں سے شروع کی جا رہی ہے، اس لیے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یتیموں کے حقوق میں بہت زیادہ بے انصافی کی جا رہی تھی اور بہت زیادہ ان کے حقوق کو دبایا جا رہا تھا۔ یہاں اس آیت کے اندر پروردگار نے 3 صورتیں بیان کی کہ جن میں وہ یتیموں کے حقوق کو مارتے تھے۔ ایک تو یہ کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، پیچھے اس کے جو بچے یتیم رہ گئے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا یہ ان کی پرورش کرتا، ان کی دیکھ ریکھ کرتا، لیکن یہ فوراً ان کی زمین جائیداد مکان پر سب چیزوں پر قبضہ کر لیتا اور قابض ہو جاتا اور اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیتا تھا، ان یتیموں کو بیچاروں کو روتا ہوا ویسے ہی چھوڑ دیتا تھا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ بالکل زمین جائیداد پر قبضہ ہی کر لیتے تھے، جیسے آج بھی بہت سارے اس طریقے سے کر لیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اور کلمہ پڑھنے والے ایسا کرتے ہیں، ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، اگر اس کی جگہ میرا انتقال ہو جاتا، میرے چھوٹے بچے پیچھے رہ جاتے اور ان کے ساتھ اس طریقے سے کیا جاتا تو کیا مجھے وہ برداشت ہوتا؟ نہیں، تو پھر میرے بھائی کو بھی برداشت نہیں ہوگا، میں کیوں اس کے بچوں کا حق مار لوں۔ ایک صورت یہ ہوتی تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جیسے ہی بھائی کا انتقال ہوا یا چچا کا انتقال ہوا، جس کا بھی رشتہ دار کا انتقال ہوا، جو اب ان کا ذمہ دار بنتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، جو اس مرنے والے کی ملکیت میں عمدہ چیزیں ہوتی تھیں ان کو اپنے کھاتے میں ڈال دیتا، اور جو گھٹیا اور ردی چیزیں ہوتی تھی وہ ان کے کھاتے میں رکھتا تھا، عمدہ چیزوں پر قبضہ کر لیتا، عمدہ لباس ہے، بستر ہے، مکان ہے، یا زمین کا کوئی حصہ عمدہ ہے، اچھا ہے، حصے زمین کے مختلف ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے کھاتے میں رکھ لیتا، اور جو گھٹیا اور بیکار ہوتا وہ یتیموں کے لیے، کیونکہ وہ تو بیچارے چھوٹے ہوتے تو ان کو تو اتنی عقل سمجھ بھی نہیں ہے بچوں کو، تو بس ان کے کھاتے میں وہ کر دیتا، نام تک تبدیل کر کے کہ یہ فلاں ان کا یہ ہے، ان کا یہ ہے، ان کا یہ ہے، اس طریقے سے کر لیتا تھا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کر لیتا، ملا دیتا، اور اس کے بعد پھر یتیموں کے مال کو کھا جاتا۔
پرورش کے بہانے سے کہ میں پرورش کر رہا ہوں اس لیے، اب اپنا کم اور ان کا زیادہ، مثال کے طور پر کھانا ہی بنانا ہے تو یتیم کی ملکیت میں جو غلہ ہے وہ زیادہ لے گا اور اپنی ملکیت میں سے برائے نام اور بنائے گا، اور اس کے بعد کہے گا اب میں ان کی پرورش کر رہا ہوں، ان کو پال رہا ہوں، اوپر سے احسان بھی جتلاتا، ادھر سے کھاتا بھی انہیں کا۔ تو یہ 3 صورتیں تھیں یتیموں کے حقوق کو دبانے کی، یتیموں کے حقوق مارنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، تم یتیموں کو ان کا مال دے دو، ان کے حوالے کرو۔ اب یتیموں کا مال کب ان کے حوالے کرنا ہے، کس طرح حوالے کرنا ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے۔ یہاں اتنی ہی بات یاد رکھیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم نہ تبدیل کرو گھٹیا دے کر عمدہ لے کر، یعنی عمدہ کے بدلے میں گھٹیا کو تبدیل نہ کرو، مطلب کہ عمدہ لے لو اور گھٹیا ان کے کھاتے میں ڈال دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم عمدہ مال کے بدلے میں گھٹیا مال کو تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انہو کان حوبا، اس لیے بے شک یہ گناہ ہے، کبیرن بڑا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی گویا کبیرہ گناہ ہے یتیموں کے مال کو کھا جانا۔ اور آگے آیت میں آ رہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم اور زیادتی کر کے کھا جاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ اتنی سخت وعید ہے۔ تو انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ ایک اور زیادتی یتیموں کے ساتھ کرتے وہ یہ کہ یتیم لڑکی ہوتی اور یہ جو یتیم لڑکی کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، جو اس کا متولی بنا ہے، اس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوتا۔ مثلا چچا زاد بھائی ہے، یہ ذمہ دار بن گیا چچا زاد بہن کا، چچا کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی ایک بیٹی ہے جو یتیم رہ گئی، تو یہ اس کا متولی بنا، ذمہ دار بنا، اس کا ولی بنا۔ اب بعض کیا کرتے تھے کہ ان لڑکیوں کو نکاح میں لے لیتے، اپنے ان کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ کیوں؟ مال کے لالچ میں، زمین جائیداد کے لالچ میں، کہ گھر کا مال گھر میں ہی رہے، اگر اس کا نکاح کسی دوسری جگہ گیا تو جو اس کا وراثت کا حصہ ہوگا یہ تو ساتھ لے جائے گی، مجھے اس میں سے نہیں ملے گا۔ اب اس وراثت کے لالچ میں اگر اس کو وہ لڑکی پسند بھی نہیں ہوتی تھی تب بھی یہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، اور نکاح کرنے کے بعد جو میاں بیوی کے حقوق ہیں یہ حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اس کے جس طرح اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے لباس میں، اسی طریقے سے کھانے پینے کے سامان میں، اسی طریقے سے رہائش ہے، تو یہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ویسے ہی بیچاری کو پریشان کر کے رکھتا ہے۔ اس طریقے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنے کا۔ پروردگار یہ فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگرچہ تمہارے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، تم کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر اس کے ساتھ نکاح نہ کرو، اس کا نکاح دوسری جگہ کرا دو۔ انصاف نہ کرنے کی صورت کیا کہ پسند ہی نہیں ہے، ایسے ہی زمین جائیداد کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اب اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے، یا پسند تو ہے لیکن پھر سمجھتا ہے پھر کیا ہے، چچا کی لڑکی ہے، تائی کی لڑکی ہے، کوئی بات نہیں، اور اس کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو پھر تم ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ اس کے علاوہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو، اچھی لگیں، ان کے ساتھ تم
تم نکاح کرو. تو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات کا کہ اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے. یہاں الیتامى سے مراد یتیم لڑکیاں، کہ تم یتیم لڑکیوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے. فَانْكِحُوا، تو تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تم کو اچھی لگے، من النساء، عورتوں میں سے جو پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو. کیونکہ اپنی پسند کی عورت کے ساتھ نکاح کرو گے تو اس کے حقوق بھی ادا کرو گے، اس کی طرف تم توجہ بھی دو گے. اور پھر شریعت تمہیں پابند نہیں کرتی ہے کہ بس ایک ہی عورت کے ساتھ، نہیں، مثنا، دو ہوں، و ثلاثہ، یا تین ہوں، و رباع، یا چار ہوں. یعنی ایک کے ساتھ نکاح کرو، دو کے ساتھ کرو، تین کے ساتھ کرو، چار کے ساتھ، چار تک تم نکاح کر سکتے ہو. چار تک کی اجازت ہے. دین اسلام نے چار تک نکاح کرنے کی اجازت دی، اس سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے آپ کے نکاح میں بیک وقت 9 عورتیں موجود ہیں. یہ آپ کی خصوصیت تھی. امت میں سے کسی کو بھی 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں ہے، ایک صحابی حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نکاح میں 10 عورتیں ہیں. اسلام سے پہلے انہوں نے نکاح کیے تھے، 10 عورتیں ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے 4 کو منتخب کر کے رکھ لو اور باقیوں کو طلاق دے کر الگ کر لو، تفریق کر دو، ان کا آپ کے لیے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. تو صرف 4 تک کی اجازت ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے تعدد ازواج کا، اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اچھالا جاتا ہے. جی دیکھو مسلمانوں کا مذہب کیسا ہے، اس میں 2، 3، 4 تک کی اجازت دی گئی ہے. یہ ایک فطری چیز ہے کہ عورت وہ مرد سے زیادہ بیمار بھی رہتی ہے، اس کے ایام ہے، اسی طریقے سے وہ حمل سے ہے، اسی طریقے سے اور عوارض اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اب اگر دوسری عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی تو اس صورت میں بعض لوگوں کے لیے گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ تھا. اس لیے شریعت نے اجازت دے دی دوسرے نکاح کی، تیسرے کی، تاکہ آدمی پاک دامنی والی زندگی بسر کرے. اور آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، اگر کسی نے دوسرا نکاح کر لیا تو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا مجرم ہے، اس کو بہت بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ شریعت کے دائرے میں کر رہا ہے لیکن اس کو مجرم سمجھا جاتا ہے. اور کوئی ویسے ہی گناہوں والی زندگی بسر کرتا ہے، کسی کے ساتھ دوستی لگا کے نہ معلوم کتنا جو ہے وہ بدکاریاں کرتا رہے، اس کو کچھ بھی سمجھتے نہیں ہیں، اس کو گناہ گار نہیں سمجھتے ہیں. لیکن اگر دوسرا نکاح کر لیا، تیسرا کر لیا تو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا اس نے گناہ کا کام کیا ہے، اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس پر عیب لگاتے ہیں. نہیں، شریعت اجازت دیتی ہے اس کی، اور یہ انسان کی ایک ضرورت ہے. البتہ شریعت نے پابندی لگا دی کہ اگر تم 2 نکاح کر رہے ہو یا 3 یا 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے انصاف کرنا ضروری ہے. اگر بے انصافی کرو گے تو پھر تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے. آگے ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، پھر ایک ہی کافی ہے، پھر دوسرے کی اجازت نہیں. اور انصاف بھی کیسے کرنا ہے؟ ہر چیز میں انصاف کرنا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی 2 بیویاں تھیں. ایک صاحب ان کے یہاں 2 تربوز لے کر آئے کہ حضرت کے یہاں جا رہا ہوں، 2 بیویاں ہیں، 2 تربوز لے جاتا ہوں، ایک کو دے دیں گے، ایک کو دے دیں گے. جب وہ آدمی لے کر آیا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے چھری منگوائی اور اس کے بعد ایک تربوز لیا، بیچ میں سے اس کے 2 حصے کیے، پھر دوسرا تربوز لیا، اس کے بھی 2 حصے کیے. اب جو پہلے 2 حصے کیے تھے ان میں سے ایک حصہ اٹھایا اور دوسرے والے تربوز میں سے بھی ایک حصہ اٹھایا اور ایک بیوی کے گھر بھیج دیا. اور اسی طریقے سے جو دوسرے 2 حصے بچ گئے دونوں میں سے ایک وہ دوسری کے گھر بھیج دیا. جو لانے والا تھا اس نے کہا حضرت میں تو 2 اس لیے لایا تھا کہ آپ ایک بیوی کے یہاں بھیج دیں گے، ایک دوسری کے یہاں بھیج دیں گے، تو پھر آپ نے ان کو کاٹ کر کیوں دیا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا ممکن ہے ایک میٹھا ہو اور دوسرا پھیکا ہو، تو اب ایک کے حصے میں تو میٹھا والا چلا گیا، دوسری کے حصے میں پھیکا چلا گیا، تو یہ بے انصافی ہو جائے گی. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے انصاف کرنے کا. اس لیے میں نے 2 حصے کر کے ان کے، اور تاکہ دونوں تربوزوں میں سے دونوں کے پاس ایک حصہ پہنچ جائے. میٹھا ہے تو ان کا، پھیکا ہے تو ان کا ہے.
بے انصافی نہ ہو۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے صرف ایک ہی کی طرف توجہ دیتا ہے، دوسری کا حق ادا نہیں کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، بے انصافی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا، فالج زدہ ایک حصہ جسم کا ہوگا، اس حال میں وہ حاضر ہوگا۔ تو یہ سخت پابندی لگا دی کہ انصاف کر سکتے ہو تو 2 کے ساتھ نکاح کرو، 3 کے ساتھ کرو۔ پھر اسی طریقے سے عورتوں کی شرح زیادہ ہے، عورتیں زیادہ ہیں اور مردوں کی تعداد کم، پھر جنگوں میں بھی مرد کام آتے ہیں، عورتیں کام نہیں آتی ہیں۔ تو یہ ایک عقل کا بھی تقاضا ہے کہ دوسرے تیسرے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کی تعداد جب زیادہ ہے اور اسی طریقے سے مرد حوادثات کا شکار بھی زیادہ ہوتے ہیں، اب عورتیں رہ جائیں گی تو اس صورت میں اگر ان کو نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی، دوسرے تیسرے کی نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی مردوں کو، وہ بیچاری اسی طریقے سے رہے گی، کہے گا میرے پاس تو پہلے سے بیوی ہے، اب وہ اسی طریقے سے عورت رہ رہی ہے بیچاری، گھٹ گھٹ کے زندگی بسر کرے گی۔ اور پھر ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے دائیں بائیں ہم دیکھ لیں کہ اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں کہ کتنا ان کا استحصال کیا جاتا ہے، کس طریقے سے وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے اور معاشرہ ہمارا اس سے برباد ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت جو ہے تعدد ازواج کا حکم دیتی ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو اور انصاف بھی کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے، تیسرا نکاح کر لے، 4 تک کی شریعت نے ہم کو اجازت دے دی ہے۔ اور پھر ہمارا ملک ہندوستان ہے تو اس میں تو عورتوں کی تعداد کم، تقریباً برابر ہی ہے، تھوڑی بہت زیادہ ہوگی، لیکن دیگر ممالک میں اگر آپ شرح دیکھیں گے عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مردوں کی کم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑکی کو لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ کتنی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی الٹراساؤنڈ یا کسی دوسرے طریقے سے پتہ چل گیا کہ بیٹی ہے تو اسقاط حمل کرا دیا جاتا ہے۔ چند سال پہلے ایک آدمی نے تجزیہ پیش کیا تھا کہ انڈیا میں 1 سال میں تقریباً 10 لاکھ بچیاں جو ہیں ان کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ اور اس میں بہت سے مسلمان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بیٹی سے محبت کرو، بیٹی سے پیار کرو، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا کی اور امت کو یہ تعلیم دی کہ میں اپنے محبوب کو بیٹیاں دے رہا ہوں، تو جس کے گھر میں بیٹیاں آئیں گویا وہ میرا محبوب ہے، جس کے گھر میں بیٹیاں آئیں وہ میرا محبوب ہے۔ ابھی کل ہی کوئی آدمی بتا رہا تھا کہ ایک صاحب کے یہاں 4 بیٹیاں ہو گئیں، اب 5ویں مرتبہ اس کی بیوی حمل سے ہوئی تو اتفاق سے وہ بھی بیٹی تھی، ہاسپٹل میں ولادت ہوئی، اس کے بعد اس کا شوہر یہ کہتا ہے اس بیٹی کو ہم گھر نہیں لے جائیں گے، استغفر اللہ، اس کو یہیں چھوڑ دیں گے، کوئی لے لے تو ٹھیک ہے ورنہ ویسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب اس کی بیوی وہ ماں ہے، اس نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا ہے، تو اللہ نے ایک ماں کے دل میں تو ہمدردی رکھی ہے، محبت رکھی ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے، تو یہ کہتا ہے پھر تو بھی رہ، یہ اس کو کیا کہتا ہے، کہتا ہے تو بھی رہ اسی کے ساتھ، پھر 4 پہلے ہیں اب لائن لگ گئی، میں کیا کروں گا، استغفر اللہ۔ یہ مسلمان کا، اور بتانے والا یہ بتا رہا تھا کہ نماز کا پابند بھی ہے، جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ نماز کا پابند بھی ہے جو اس طرح کی بات کہہ رہا ہے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے اور ہمارے ساتھ یہ ہو وہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بیٹیاں جو ہے یہ محبت کرنے کی چیز ہے، ان سے محبت کی جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھائیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔